بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل نجران کے نام گرام نامہ۔ عبد یسوع کے دادا پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ سلیمان یعنی سورہ نمل کے نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو یہ خط لکھا۔ مطلب یہ کہ اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگ گئے۔ چونکہ یہ خط اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے لکھا گیا ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ بسم اللہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پروردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نبی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجران کے پادری اور نجران والوں کے نام۔ تم سلامتی میں رہو۔ میں تمہارے سامنے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے معبود کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ اما بعد، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کرو، اور بندوں کی دوستی چھوڑ کر اللہ سے دوستی لگاؤ۔ اگر تم میری اس دعوت کو نہ مانو تو پھر جزیہ ادا کرو۔ اگر تم جزیہ سے بھی انکار کرتے ہو تو پھر میری طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ والسلام۔ جب پادری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا اور اس نے پڑھا تو وہ ایک دم گھبرا گیا اور بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے اہل نجران میں سے ایک آدمی کو بلایا جس کا نام شرجیل بن ودا تھا، اور وہ قبیلہ ہمدان کا تھا، اور کسی بھی مشکل امر کے پیش آنے پر اس سے پہلے کسی کو نہیں بلایا جاتا تھا، حتیٰ کہ اہدم اور سید عاقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جاتا تھا۔ یہ تینوں ان کے اہم عہدوں کے نام ہیں۔ شرجیل کے آنے پر پادری نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا۔ اس نے غور سے پڑھا۔ پادری نے پوچھا، اے ابو مریم، اس خط کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی بھیجنے کا جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی وہی نبی ہو، اور نبوت کے معاملہ میں کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں۔ اگر دنیا کا معاملہ ہوتا تو میں آپ کو سوچ سمجھ کر اپنا مشورہ پیش کر دیتا۔ پادری نے شرجیل سے کہا کہ ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ شرجیل ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ پھر پادری نے آدمی بھیج کر اہل نجران میں سے ایک اور آدمی کو بلایا جس کا نام عبداللہ بن شرجیل تھا، اور وہ قبیلہ حمیر کی ذی اصبع شاخ میں سے تھا۔ پادری نے اسے خط پڑھنے کے لیے دیا اور اس خط کے بارے میں اس کی رائے پوچھی۔ اس نے بھی شرجیل جیسا جواب دیا، تو اس سے پادری نے کہا، ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ پھر پادری نے آدمی بھیج کر اہل نجران کے ایک اور آدمی کو بلایا جس کا نام جبار بن فیض تھا۔ وہ قبیلہ بنو الحارث بن کعب کی شاخ بنو الحماس میں سے تھا۔ اسے بھی پڑھنے کے لیے خط دیا اور اس خط کے بارے میں اس کی رائے پوچھی۔ اس نے بھی شرجیل اور عبداللہ جیسا جواب دیا۔ پادری کے کہنے پر وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جب ان سب سے اس کے بارے میں ایک ہی رائے دی تو پادری کے حکم دینے پر گھنٹا بجایا گیا اور گرجا گھروں میں آگ روشن کی گئی اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کیے گئے۔ دن میں جب گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو وہ لوگ ایسا ہی کیا کرتے، اور اگر رات کو گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو صرف گھنٹا بجاتے اور گرجا گھروں میں آگ روشن کرتے۔ چنانچہ جب گھنٹا بجایا گیا اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کیے گئے تو وادی کے تمام اوپر نیچے کے رہنے والے جمع ہو گئے، اور وادی اتنی لمبی تھی کہ تیز سوار اسے ایک دن میں طے کرے۔ اس میں 73 بستیاں اور 1,20,000 جنگجو تھے۔ پادری نے ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا اور ان سے اس خط کے بارے میں رائے پوچھی، تو ان کے تمام اہل شورا نے یہ رائے دی کہ شرجیل بن ودا ہمدانی اور عبداللہ بن شرجیل
اسبی اور جبار بن فیض حارثی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا جائے، اور یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات معلوم کر کے آئیں۔ چنانچہ ان تینوں کا وفد گیا۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے اپنے سفر کے کپڑے اتار دیے اور یمن کے بنے ہوئے مزین اور لمبے چوڑے پہنے لیے جو زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ لوگ دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا موقع تلاش کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ گفتگو نہ فرمائی، کیونکہ انہوں نے وہ جوڑے اور سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ پھر وہ تینوں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی تلاش میں چلے۔ ان لوگوں کی ان دونوں حضرات سے جان پہچان تھی۔ وہ دونوں حضرات مہاجرین اور انصار کی ایک مجلس میں مل گئے۔ ان دونوں نے کہا کہ اے عثمان اور اے عبد الرحمن رضی اللہ عنہما، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خط لکھا جس کی وجہ سے ہم یہاں آئے۔ ہم نے ان کی خدمت میں جا کر سلام کیا، لیکن انہوں نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، اور دن بھر ہم ان سے گفتگو کا موقع تلاش کرتے رہے، لیکن انہوں نے ہمیں کوئی موقع نہیں دیا۔ ہم تو اب تھک گئے، آپ دونوں کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم واپس چلے جائیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسی مجلس میں موجود تھے، تو ان دونوں حضرات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن، ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے یہ جوڑے اور انگوٹھیاں اتار دیں اور اپنے سفر والے کپڑے پہن لیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، یہ لوگ جب پہلی مرتبہ میرے پاس آئے تو ابلیس بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حالات پوچھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیونکہ ہم عیسائی ہیں، ہم اپنی قوم کے پاس واپس جائیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو ہماری خوشی اس میں ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات سن کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تو میرے پاس ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے، آج تم لوگ ٹھہرو، میرا رب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مجھے کچھ بتائے گا تو میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ اگلے دن صبح کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم علیہ السلام کی، بنایا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ حق وہ ہے جو تیرا رب کہے، پھر تو مت رہے شک لانے والوں سے۔ پھر کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصہ میں بعد اس کے کہ آ چکی تیرے پاس خبر سچی، تو کہہ دے، آؤ بلاویں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جان اور تمہاری جان، پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات سنائی، لیکن ان آیات کو سن کر انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور مباہلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تشریف لائے اور اپنی چادر میں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو لپیٹے ہوئے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہی تھیں۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی بیویاں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر شرجیل نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا، جب وادی کے اوپر اور نیچے کے رہنے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو سب میرے فیصلہ پر ہی مطمئن ہو کر واپس جاتے ہیں، اور اللہ کی قسم میں بہت مشکل اور کٹھن بات دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر یہ آدمی واقعی غصہ سے بھرا ہوا ہے اور ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو ہم عربوں میں سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو پھوڑنے والے اور ان کے امر کی سب سے پہلے تردید کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو پھر ان کے اور ان کے ساتھیوں کے دل سے ہمارا خیال اس وقت تک نہیں نکلے گا، یعنی ان کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں پڑے گا جب تک یہ ہمیں جڑ سے نہیں اکھیڑ دیتے۔
اور ہم عربوں میں ان کے سب سے قریبی پڑوسی ہیں، اور اگر یہ آدمی واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول ہیں، ہم نے ان سے مبالغہ کر لیا تو روئے زمین کے ہم تمام عیسائی ہلاک ہو جائیں گے، ہم میں سے کسی کا بال اور ناخن تک نہیں بچے گا۔ تو شرجیل کے دونوں ساتھیوں نے کہا، اے ابو مریم، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ شرجیل نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ میں ان کو حاکم بنا لیتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے انسان ہیں جو کبھی بھی بیجا شرط نہیں لگائیں گے۔ ان دونوں نے کہا، اچھا، تم جیسے مناسب سمجھو۔ چنانچہ شرجیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مبالغہ سے بہتر ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر سوچ کر کل صبح ہمیں اپنی شرطیں بتا دیں۔ آپ جو بھی شرطیں لگائیں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہاری قوم کے لوگ تمہاری مخالفت کریں اور یوں صلح کرنے پر تم پر اعتراض کریں۔ شرجیل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا تو ان دونوں نے کہا کہ ہماری وادی کے تمام لوگ شرجیل کے فیصلہ کو دل و جان سے مان لیتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور ان سے مبالغہ نہ فرمایا۔ اگلے دن وہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران والوں کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ تمام پھل، سونا اور چاندی، غلام وغیرہ نجران والوں کے پاس رہے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر فضل و احسان ہے، اور اس کے بدلہ میں وہ 2000 جوڑے دیا کریں گے، 1000 جوڑے رجب میں اور 1000 جوڑے سفر میں، اور باقی تمام شرطیں بھی ذکر کی۔ اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت غیلان بن عمر اور بنی نصر کے حضرت مالک بن عوف اور اقرا بن حابس حنظلی اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہم اس معاہدے پر گواہ بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ لکھوایا۔ معاہدہ نامہ لے کر وہ نجران واپس چل پڑے۔ جب یہ لوگ نجران پہنچے تو پادری کے پاس اس کا ماں جایا چچا زاد بھائی موجود تھا، جس کا نام بشیر بن معاویہ اور جس کی کنیت ابو القمہ تھی۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ اس پادری کو دیا۔ وہ پادری اور اس کا بھائی ابو القمہ دونوں سواری پر جا رہے تھے، اور پادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ نامہ پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں بشیر کی اونٹنی ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گری، اور بشیر بھی گر گیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی۔ اس میں اشارے یا کنایا سے کام نہیں لیا۔ اس پر پادری نے اس سے کہا، اللہ کی قسم، تم نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کی ہلاکت کی بد دعا کی ہے۔ اس جملہ سے متاثر ہو کر بشیر نے پادری سے کہا، اگر وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول ہیں تو پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی اونٹنی کے کجاوے کی کوئی بھی گرہ نہیں کھولوں گا۔ اور چنانچہ بشیر نے اپنی اونٹنی کا منہ مدینہ کی طرف موڑ دیا۔ پادری نے بھی اپنی اونٹنی ان کی طرف موڑ دی اور اس سے کہا، ذرا میری بات سمجھ لو، میں نے تو بات ڈرتے ڈرتے صاف اس لیے کہہ دی تھی تاکہ میری طرف سے عربوں کو یہ بات پہنچ جائے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کو مان لیا ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دعوی نبوت کو قبول کر لیا ہے، ہم نے عاجز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اقرار کر لیا جس کا تمام عربوں نے ابھی اقرار نہیں کیا، حالانکہ ہم عربوں میں زیادہ عزت والے اور زیادہ گھروں والے ہیں، یعنی زیادہ آبادی والے ہیں۔ بشیر نے اس سے کہا، نہیں نہیں، اللہ کی قسم، جو بات تم اب کہہ رہے ہو میں اسے کبھی نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد بشیر نے اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کرنے کے لیے اسے مارا، اور پادری کو پس پشت چھوڑ گئے، اور وہ یہ رجزیہ اشعار پڑھتے جاتے تھے۔ ترجمہ:
یا رسول اللہ میری یہ اونٹیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل رہی ہے، اس کی پیٹی تیز چلنے کی وجہ سے خوب ہل رہی ہے اور اس کے پیٹ میں اس کا بچہ ٹیڑھا پڑا ہوا ہے، اور اس کا دین یعنی اس کے سوار کا دین نصارہ کے دین سے مختلف ہو چکا ہے۔ چنانچہ بشیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گئے اور پھر زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ غزوہ میں وہ شہید ہو گئے۔ بہرحال وہ 3 آدمیوں کا وفد نجران کے علاقہ میں پہنچا، پھر یہ وفد ابن ابی شمر زبیدی راہب کے پاس گیا جو کہ اپنے گرجے کے اوپر خلوت خانے میں تھا، اور وفد نے اسے بتایا کہ تہامہ میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے اس راہب کو اپنے سفر کی کارگزاری سنائی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی، لیکن انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، اور بشیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو چکا ہے۔ تو اس راہب نے کہا مجھے اس بالا خانہ سے نیچے اتارو ورنہ میں اپنے آپ کو نیچے گرا دوں گا۔ چنانچہ لوگوں نے اسے نیچے اتارا اور وہ چند ہدیے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا۔ ان ہدیوں میں وہ چادر بھی تھی جو خلفاء اوڑھا کرتے تھے، اور ایک پیالہ اور ایک لاٹھی بھی تھی، اور کافی عرصہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹھہر کر وہی سنتا رہا، لیکن اس کے مقدر میں اسلام نہیں تھا۔ وہ جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے اپنی قوم کی طرف چلا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آنا بھی اس کے مقدر میں نہیں تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور ابو الحارث پادری سید اور عاقب اور اپنی قوم کے ممتاز لوگوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آیا، اور یہ سب لوگ وہاں ٹھہر کر آسمان سے اترنے والے قرآن کو سنتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے اس پادری کے اور دوسرے پادریوں کے لیے یہ تحریر لکھ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تحریر ابو الحارث پادری اور نجران کے دوسرے پادریوں، کہنوں اور راہبوں کے لیے ہے۔ تھوڑی یا زیادہ جتنی چیزیں ان کے قبضہ میں ہیں وہ سب ان کے پاس ہی رہیں گی۔ ان سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ کسی پادری، راہب اور کاہن کو اس کے منصب سے نہیں ہٹایا جائے گا، اور ان کے حقوق اور ان کے اقتدار اور ان کے عہدوں کو نہیں چھینا جائے گا، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پناہ اس وقت تک ہے جب تک یہ ٹھیک چلیں گے اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہیں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا، نہ یہ کسی پر ظلم کریں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ تحریر لکھی تھی۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق اور اعمال کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔